سے قاصر ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کل اس وقت میں قرب قیامت کے ان فطروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ قبلہ شاہ جی کی شخصیت ہمیں عطا فرما رکھی ہے، جن کا یہ بیعت کا میں دل سے قائل ہوں، ان کی فراست کا میں دل سے قائل ہوں، اور اپنے رب کے حضور ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کا سایہ تا دیر ہم سب کے اوپر سلام آج کے اس عظیم یوم پر جو قبلہ شاہ صاحب نے یہ خوبصورت ترین محفل پاک سجائی، اس عظیم ہستی کہ جن کا احسان یقینی طور پر ہم سب کے اوپر ایسا ہے کہ ہم جس قدر بھی اس کا شکر ادا کریں کم ہے، کہ جو سوچ، جو فکر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا درس اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وہ چہار طرف دیکھیں آپ جیسی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ آپ کے خوبصورت ترین بیانات جو ہم اس وقت سن رہے تھے آپ کی شخصیت کے حوالے سے، عظیم ہستیاں اس وقت اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ میں آپ کے اور قبلہ شاہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اس وقت سب مل کر جو اس خوبصورت ترین محفل کے میزبان ہیں ہم ان کو سنیں۔ آپ ہر دنیا کے گوشے گوشے میں اصل بیان کرنے آئی نہیں تھا، میں حضرت کے بیان کو میرے سامنے ایک دم یہ آ گیا۔ میں ویسے بھی حضرت کے سامنے کیا بات کروں، اتنی عظیم ہستی جن کے ہم خطاب کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے پھر یہی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ کریم اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ کا سایہ تا دیر ہم پہ سلامت رکھے، اور اس خوبصورت مقام کے فیضان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو دامن مصطفیٰ مضبوطی سے تھام کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے اوپر یہ کرم فرما دیں کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں جئیں، موت آئے تو اسی محبت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر بھی آپ کے سامنے آستانہ عالیہ عرفہ شریف کی عظیم ہستی، اس درگاہ کے سجادہ نشین قبلہ عالم شیخ المشائخ جناب حضور قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن دامن برکات القدسیہ اپنے نورانی پیغام سے امت مسلمہ کو مستنیر فرما رہے تھے۔ حاضرین گرامی قدر آپ زیارت کر رہے ہیں، ہماری بڑی خوش بختی ہے، بہت بڑی سعادت ہمارے درمیان الحمدللہ تاجدار بلاورہ شریف جلوہ فرما ہے، قلندر دورہ جلوہ فرما ہے، ولی کامل جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جلوہ فرما ہے، اور پھر وہ عظیم ہستی جو کہ محدث علی پوری عیدگاہ درگاہ عالیہ علی پور سجدہ شریف کے تاجدار ہیں، حضور کی آل کے شہزادے ہیں، شہزادہ غوث الورا جناب حضور قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہے، اور جانشین قلندر بیابانی جناب حضور قبلہ پیر سید لال شاہ کاظمی ان کے اس درگاہ کے سجادہ نشین عظیم سکالر جناب صاحبزادہ پیر سید نبیل الحسنین لال کاظمی صاحب جلوہ فرما ہے۔ رب کائنات ان سب کا سایہ ہمارے سونوں پہ سلامت رکھے۔ ابھی حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد قاسم صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داتا کے نگر لاہور سے
ہمارے ARYQTV کا بہت پیارا نام جناب الحاج سرور سے نقشبندی صاحب نے ایک ای میل کیا کلام، انہوں نے کہا کہ میری حاضری بھی شاہ صاحب کے توسل سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، تو حافظ صاحب کا حکم ہے طویل کلام میں صرف 2 یا 3 شعر پیش کر کے قبلہ پیر صاحب کو دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جناب قبلہ سرور سے نقشبندی صاحب فرماتے ہیں نبی کا عشق سینوں میں بسایا اعلیٰ حضرت نے، کہہ دے سبحان اللہ، نبی کا عشق سینوں میں بسایا اعلیٰ حضرت نے، مدینے کا ہمیں رستہ دکھایا اعلیٰ حضرت نے۔ ذرا اعلیٰ حضرت آپ کہتے ہیں مدینے کا رستہ، مدینے کا ہمیں رستہ دکھایا اعلیٰ حضرت نے۔ عقیدت کیسی ہوتی ہے، عقیدہ کس کو کہتے ہیں، یہاں پہ رہنے والوں کو بتایا اعلیٰ حضرت نے۔ اور میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں، قبلہ سرور بھائی فرماتے ہیں مدینے کا، نجف کا اور کبھی بغداد کا سرور، مدینے کا، نجف کا اور کبھی بغداد کا سرور، ہماری آنکھ میں سرما لگایا اعلیٰ حضرت نے، ہماری آنکھ میں سرما لگایا اعلیٰ حضرت نے۔ حاضرین مکرم، یہ حسین سنگم مجھے نظر آ رہا ہے، پاک و ہند کی عظیم درگاہوں کے شہزادے جلوہ فرما ہے، پھر جامعہ نعیمیہ کی نمائندگی ہو رہی ہے، جامعہ نظامیہ کی نمائندگی ہو رہی ہے، ملتان سے الحمدللہ کئی درسگاہوں کے اساتذہ شیخ الحدیث جلوہ فرما ہے۔ میں یہ بات سمجھ رہا ہوں، حضرت قبلہ مفتی صاحب میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر طریقت اور علم کے دریا جہاں جمع ہوتے ہیں اس جگہ کا نام ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہے۔ جناب عثمان غنی صاحب یہ بات حق ہے، الحمدللہ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے، اگر کسی مرد درویش کے زیر سایہ آنا چاہتی ہے تو ایک ہی درگاہ ہے جہاں علم کے دریا بھی بہتے نظر آتے ہیں، طریقت کے دریا بھی بہتے نظر آتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت، استاد العلماء، مفکر اسلام، مفسر قرآن، خانوادہ نبوت کے شہزادے، مرشد کریم جناب حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب سے ملتمس ہوں اپنے نورانی ملفوظات سے ہمارے قلب و روح کو منور کریں۔ مرشد کریم کا استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید العالمین والعالمین والعاملین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین وأصحابہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صل عليه۔ انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق دور مانے رسالت مآب کے چشم چراغ، پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی،
سجادہ لیا عیدگاہ شریف زیدہ مجد کن محبتوں کی دنیا میں گلے تازہ فنانے محبت حسین علی بادشاہ سرکار انتہائی پیار اور احترام کے مستحق عظیم شخصیت پیر سید شمس الدین شاہ صاحب زیدہ شرفکم بمجدکم خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی، میری خصوصی محبت پر تشریف لانے والے حضرت علامہ طاہر تبسم صاحب، حضرات علماء کرام، دور و نزدیک سے میری گفتگو سننے والے ارباب دانش اور ارباب علم، آج میں اپنی گفتگو قرآن حکیم کے ان الفاظ کے ساتھ اور کلمات کے ساتھ کروں گا جو قرآن حکیم میں صرف 2 مرتبہ صادر ہوئے ہیں۔ میری مراد ہے الراسخون العلم، قرآن حکیم فرقان مجید میں الراسخون فی العلم کی بات کی ہے۔ بریلی شریف پہنچنے سے پہلے ہم قرآن حکیم کی اس اصطلاح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا عنوان اصل میں یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی حکمتیں، آج تبلیغی حکمتوں کا قحط ہے، دنیا افراتفری کا شکار ہے۔ ہمیں خلوص نیت سے حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 100 سالہ کام کے جشن محبت کی نسبت سے سیکھنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں اس وقت اسلام کا پیغام کیسے اور کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ حاضرین ناظرین، قرآن حکیم فرقان مجید نے جب الراسخون فی العلم کی بات کی ہے تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ علم میں راسخ لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی شخصیات کے حسن کا اصل راز کیا ہوتا ہے۔
जनाब अली, आइए आपको मैं एक कूफा की इल्मी मजलिस की तरफ ले जाऊं। मुहद्दिसीन जमा है, मुफस्सिरीन बैठे हुए हैं। आले इल्म ने गर्दनें झुकाई हैं और आशिकीन एक खूबसूरत चेहरे की जियारत करते हैं, लेकिन अदब उनका फरमा रहा है, इसलिए तबीयत में शोखी महसूस नहीं होता। एक शख्स सवाल की हिम्मत करता है और अर्ज करता है कि ये रासिख फिल इल्म कौन लोग हैं? लुग़वी माना तो इसका होता है इल्म में पुख्ता लोग। जनाब, कुरान मजीद ने सिर्फ इल्म की बात नहीं की, रसूख फिल इल्म की बात की। सिर्फ इल्म की बात नहीं की है, रसूख फिल इल्म की बात की है। एक मुहद्दिस से पूछा गया, तुम क्या कहते हो? उसने कहा कि वो शख्स जो सच्चाइयों का अमीन, जिसकी ज़बान कभी झूठ से आलूदा न हो, जिसका दिल कभी किस्ब से गंदा न हो, उसकी सोचें सुथरी हों, जो शख्स महफिल का इमाम था, उसने कहा, बोलो, आखिर में मैं हुक्म सादर करूंगा कि रसूख बिल इल्म से मुराद क्या है। मेरे ख्याल में खिराज अकीदत के लिए काफी है कि बरेली का ताजदार रासिख बिल इल्म था। वो इल्म और इरफान की दुनिया का बेताज बादशाह था, रासिख बिल इल्म था। अरबाब मोहब्बत बिलाशुबा तबहुर इल्मी का शाहकार और कमाले सफन वरी का दाता इमाम अहमद रिजा खान फातिह बरेलवी। अच्छा, तुम नहीं बोले, रसूख फिल इल्म से मुराद क्या है? एक दूसरा शख्स बोला, जिसकी दुनिया किताब 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 के मरकज पर घूमती हो, किताबें उसकी अजमत की दलील हो और वो खुद कहे कि मेरी खलवत जलवत में तुम और आपकी चमक देखोगे और कलम की तड़प देखोगे। किताब, कलम, ये कुरान हकीम का उन्वान है। मैं थोड़ा रुक के कहूंगा कि विलियम जेम्स ने कहा था
کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن ہمارا سارا علم ایک قطرہ بھی نہیں، اور ہماری جہالتیں سمندروں سے بھی بڑی، ہماری جہالتیں سمندروں سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ آئنسٹائن کی ملاقات پاکستان کے ایک عالم علامہ مشرقی سے ہوئی، تو آئنسٹائن نے کہا میں نے طبیعیات اور میتھمیٹکس پڑھا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ سب کچھ پڑھ کر بھی طبیعت کی تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن علامہ مشرقی نے کہا تیری تسلی نہیں ہوئی، میری تو ہو گئی۔ تیری تسلی نہیں ہوئی لیکن میں مطمئن ہوں، مطمئن، مجھے علم کا سراغ مل گیا ہے۔ آئنسٹائن نے تڑپ کر کہا وہ کیسے، موٹے سر کا سائنسدان۔ اس نے علامہ مشرقی سے پوچھا کہ تمہیں کیا مل گیا ہے، تو اور میں دونوں کلاس فیلو ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جس شخص کو 2 خزانے مل جائیں وہ علم کی دنیا میں اپنی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے قرآن مل جائے، اسے دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم مل جائے۔ کتاب اللہ صحیفہ نور آیت ہے کا چہرہ۔ احمد رضا اس لیے بڑا تھا کہ اس نے ان دونوں دولتوں کا سراغ لگا دیا۔ رضا سمجھ گیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دنیا میں اتر جانا، پھر اس کی یافت ہو جانا اور قرآن کھا لینا۔ اس شخص کو علم کی بھوک نہیں ہو سکتی۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ نہ کوئی خشک چیز ہے نہ کوئی تر چیز ہے مگر کتاب کے اندر ہے۔ مسلمانوں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں لوگوں کو علم کی نہ عین سے خبر تھی، نہ لام سے اور نہ میم سے، اس زمانے میں قرآن مجید نے قلم کی بات بھی کی۔ قرآن مجید میں 4 مرتبہ قلم کا ذکر آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ علم کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 975 مرتبہ۔ 975 مرتبہ قرآن مجید نے علم کی بات کی ہے۔ جس زمانے میں تمہیں حماموں کے اندر نہانا نہیں آتا تھا، قرآن اس وقت بھی علم کا نور ماد انسانیت میں خزانہ بنا کر ڈال رہا تھا۔ ایک دلچسپ بات عرض کروں کہ عمل جس کی بات آج دنیا میں کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ عمل کا ذکر کتنی مرتبہ ہے قرآن میں؟ 336 مرتبہ۔ گویا 350 مرتبہ عمل کی بات کی ہے، اور 1000 کے لگ بھگ 975 مرتبہ علم کی بات کی ہے۔ اس سے بھی دلچسپ بات بتاؤں کہ قرآن مجید نے عمل کو علم سے نہیں جوڑا، عمل کو ایمان سے جوڑا۔ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ علم اچھی چیز ہے، لیکن علم سیکھتے ہو دنیا کے نظام علم
سیکھا تھا ایمان کے چراغوں کی روشنی میں، اور تم جان لو کہ ایمان کا مسکن، ایمان کا محور اور ایمان کا مرکز رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ صاحب ایمان ہونا، صاحب علم ہونا، صاحب عمل ہونا، صاحب روحانیت ہونا۔ جناب جو دنیا کے علم والے ہیں وہ صرف سیام کی رفتار پڑھتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی کتاب پڑھنے والے ہیں وہ لوح محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز سن لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ سچی بات کہ وہ لوگ بڑے مقدس ہو کر ابھرے ہیں۔ یہ بوسیری ہے جو عالم بھی ہے، عاشق بھی ہے، یہ سادی ہے، یہ صاحب اخلاقیات ہے، یہ رومی ہے، یہ تمثیلات کا بادشاہ ہے، یہ امیر خسرو ہے، یہ عشق رمزی کا تاجدار ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کعب بن سہیل ہے جو حضور کے جبے کی لذت کو جانتا ہے، یہ عبداللہ بن رواحہ ہے جو جلال رسالت کا طواف کر کے نعت پڑھنے کا سلیقہ جانتا ہے، یہ خالد بن ثابت ہے، یہ جمال مصطفیٰ کا خاصہ علم و ادب کے چہرے پر مرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں، اور یہ علی 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 ہے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے۔ انسان نے نعتیں کہی ہیں، احمد رضا تجھے مبارک ہو، اللہ نے آپ تو پچھلے 100 سال میں آئے، اللہ نے اٹھا کر آپ کو پہلی صف میں کھڑا کر دیا، بڑی عظمتیں۔ اور میں نے کوئی غلطی والی بات نہیں کی، میں کہتا ہوں قرآن مجید کے اس آیت کا معنی کیا ہے؟ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین وقلیل من الآخرین۔ کچھ لوگ پچھلے زمانے کے بھی ہوں گے جن کو دیکھو گے تو اگلا زمانہ یاد آ جائے گا۔ میں ایرانی وزام سے معذرت کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہاں تم کیا کہتے ہو جی 700 سال تک تو کسی چھاپا خانے سے کتابیں نکلتی نہیں تھیں، علم سے محبت کرنے والے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دوسروں کو دیتے تھے۔ پہلا چھاپا خانہ چین میں بنا، دوسرا کوریا میں بنا، تیسرا جرمنی میں بنا۔ کاغذ بھی پہلے چینیوں نے بنائے اور چھاپا خانہ بھی پہلا چینیوں نے وہ بنایا۔ وہ نہ ہو جب وفد عبد القیس حضور کی خدمت میں آیا تھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ وہ دیبا کی بندرگاہ پر وہ ایک بوڑھا چینی وہ سودا بیچا کرتا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟ وہ ٹھیک ہے۔ جس پیر کو مریدوں کا دل جیتنا نہ آئے، جس استاد کو شاگردوں کا دل جیتنا نہ آئے، جس خانقاہ کو درد کی آگ بجھانا نہ آئے، جس عالم دین کو زمانہ سازی کا ویژن نہ ہو، آج جس کے
غبار کے اندر بھی غوث پاک کی تصویر نظر رہا ہے. غریب نواز کا انداز تبلیغ سمجھ نہ آئے، اس کو بریلی شریف جا کر کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہیے. احمد رضا تمہیں بتائیں گے کہ حقیقی عالم دین کا ویژن کس طرح زمانے پر چھا جاتا ہے. اپنے دار سے منوا لیتا ہے سکہ اس کی عظمت کا روان ہو جاتا ہے. علی جناب توجہ کا طالب ہوں. توجہ کا طالب ہوں کہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی راسخین فی العلم میں سے اب نکارہ ہے وقت کے بجنے کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا، وگرنہ میں تھوڑا اور آگے جاتا. قلم کیا ہے، کتاب کیا ہے، مسلمانوں نے کس طرح علم کی الجھی ہوئی زلفوں پر مشاکلی کی اور دنیا میں نام پیدا کیا. جن لوگوں نے علم میں نام پیدا کیا ان میں ایک احمد رضا فاضل بریلوی کی تھا. آئیے میں رسوخ فی العلم کی تعریف کروں. محفل میں اور لوگ بھی تڑپے، لیکن آج حضرت مولا علی المرتضیٰ نے کہا میرا خطبہ سنو. میں تمہیں رسوخ فی العلم پر خطبہ دینے لگا ہوں. حضرت مولا علی نے حکمتوں کے تھال سے محفل میں موتی لائے. حضرت مولا علی رسوخ فی العلم کی تعریف کرتے ہیں. کیا تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے کہا وَعَلَمْ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الَّذِينَ غَنَاهُمْ عَنْ اقْتِحَامِ صُدْرِ الْمَطْلُوبَةِ. لمبا خطبہ ہے. حضرت مولا علی انہوں نے کہا کہ راسخ فی العلم وہ نہیں ہوتا جو کثرت معلومات رکھتا ہے. راسخ علم وہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے جب تک خود دروازہ نہ کھولوں دروازے پر دستک نہیں دینا، دروازے پر دستک نہیں دینا. اور وہ کہتا ہے مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ ہے وہ جب دروازوں پر دستک دے کے علم نہیں پاتا جہاں رک جا وہ رک جاتا ہے. رک کے کہتا ہے یا اللہ جتنا دیا ہے اسی پر تیرا شکر، جتنا دیا ہے اسی پر تیرا شکر. کہتے ہیں پھر تھوڑا وقت گزرتا ہے تو جو علم والا ہے، حقیقی ہے، مالک الملک ہے، وہ خود دروازہ کھول دیتا ہے. کہتا ہے تو غیر نہیں میں غیر نہیں، میں تیرا اور تو میرا. میرے دوست گردن جھکانا، میں کہہ سکتا ہوں کہ علم کے سر میں اگر غرور آ جائے تو غرور توڑنے کا طریقہ مولا علی نے سکھایا. یہاں سے مرشدوں کی کائنات شروع ہوتی ہے، یہاں سے پیروں کی کائنات شروع ہوتی ہے. میں نے کوئی علم والا جس نے مقام پایا ہو دیکھا ہی نہیں ہے جس کے سر پر کوئی مرشد ہو. احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر بار بار لکھتے ہیں خاک پائے آل رسول، خاک پائے آل رسول. یہ احمد رضا کہہ رہا ہے خاک پائے آل رسول. ان کو رکنا بھی آتا ہے، ان کو آگے بڑھنا بھی آتا ہے، ان کو ابھرنا بھی آتا ہے، ان کو خلوت نشین ہونا بھی آتا ہے. جناب میں الفاظ کو سمیٹ کر کہوں کہ اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کا ویژن تھا عقل کامل،
علم کامل، عشق کامل اور روحانیت کامل. جس جگہ یہ چار اکٹھے ہو جائیں کامیابی خود قدم چومنے لگ جاتی ہے. میرے الفاظ کا آخری جلوہ دیکھ لیں یا تجلی دیکھ لیں، لاکٹ کے حسب طبیعت. یاد رکھو جو علم کامل ہوتا ہے وہ مدینہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. احمد رضا علم کامل رکھتے ہیں اس لیے کہ سند مدینہ کی رکھتے ہیں. اور یاد رکھنا عشق کامل پی ایچ ڈی ہونے کا نام نہیں. عشق کامل جو ہے وہ مڈل پاس ہونا نہیں. عشق کامل جو ہے نہ وہ مڈل ہوتا ہے، نہ ایم اے ہوتا ہے، نہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے. جو کامل عشق ہوتا ہے وہ محبوب کی نظروں میں قبولیت پا جانے کا کام ہوتا ہے. احمد رضا فاضل بریلوی، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے یہ مرتبہ پا لیا، یہ مقام پا لیا. میرے دوستو، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آج قحط جو ہے، ہم لوگ جو مسئلے سڑک پر نہیں حل کر سکتے احمد رضا نے اپنے حجرے میں حل کر لیا. احمد رضا نے اپنے حجرے میں حل کر لیے تھے. مجھے بتائیے کہ اس حجرے کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ نہ وہ سرخ رنگ ہوتا ہے، نہ حجرے کا رنگ شبنمی ہوتا ہے، نہ بنفشی رنگ ہوتا ہے. جس حجرے کا رنگ محمدی ہو جائے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. احمد رضا تو سال پورا باہر ہی نہیں نکلتے تھے حجرے سے. احمد رضا وہ آنکھوں میں سرما کہاں سے لگایا تھا کہ حجرے میں بیٹھ کر کے بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی دھوم پڑ گئی اور گونج پڑ گئی. احمد رضا نے کہا میں نعت، ہجوم اور جلوس دیکھ کے نہیں کہتا، رابطہ میرا بھی ہو تو میں محمد عربی کا حجرہ دیکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حضور کی آل. احمد رضا نے ہمیشہ دونوں کا احترام کیا. احمد رضا فاضل بریلوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا. آج 100 سال گزرنے کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ لکھنے والا ابھی گلی سے گزرا ہے، ابھی گلی سے گزرا ہے. عشق رسول انسان کو کامیاب کر دیتا ہے. میں وقت کی وجہ سے اپنے لفظوں کو سمیٹ کر میں ایک بات کہنے لگا ہوں. جناب حسین علی بادشاہ بعض اوقات چپ ہونے سے جو مرتبہ ملتا ہے بولنے سے نہیں ملتا. بعض اوقات بولنے سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، وہ چپ ہونے میں کام ہو جاتا ہے. آج آپ اور ہم سب ایک بڑی بارگاہ میں ہیں، تو آج آپ خاموش ہوں گے، ہم آپ کی تقریر نہیں سنیں گے، دعا کریں گے. مدینے والے ان کی خاموشی ہی میں بولنے کے جلوے ان کو عطا فرمائے. ایسے رنگ فقیر جو ہے وہ رنگ فقیر کو صرف نگاہوں سے کام چلتا ہے. اور میں لفظوں کو سمیٹ کے استانیہ علی پور شریف کے تاجدار کی نشانی پیر سید منور حسین شاہ صاحب جباتی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں. دعا فرمانے کے ساتھ
سکرین کی تصویریں بھاگیں گی، ہم صرف 5 منٹ بیٹھیں گے، پھر ہم دعائیں وہ کریں گے جو سکرین پر نہیں جائیں گی، عرش والا کی طرف جائیں گی۔ تو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم۔ یا اللہ پاک آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمانا، حضور کی بارگاہ میں مقبول و مقبول پانا۔ یا اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو مقبول و مقبول پانا۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے شاہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمانا۔ جتنے بھی علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لائے، یا اللہ پاک ان کے آستانوں کے فیضان کو جاری و ساری فرمانا۔ اور اگین جتنے بھی احباب تشریف لائے، جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان تمام کی جملہ دیکھا جاتا ہے اپنی بارگاہ میں شرف عطا فرمانا۔ اور اگین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرمانا۔ اور اگین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینا عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک سب کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرمانا۔ میرے مولا پاکستان کو استحکام و سالمیت عطا فرمانا، نیک صالح ایماندار غیرت مند قیادت نصیب فرمانا۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں حضور کی محبت کاملہ، اطاعت کاملہ اور معرفت کاملہ نصیب فرمانا۔ میری قوم کو جو تشدد کا راستہ مل چکا ہے، اے مولا تیری بارگاہ میں ہم دستے پر دعا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے سے میری قوم کو محبتوں کی قیادت نصیب فرمانا، محبت عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے افواج پاکستان اور بالخصوص جنرل قمر باجوہ صاحب کو برکت نصیب فرمانا، کیونکہ افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اور جو بھی افواج پاکستان کے خلاف بولتا ہے سمجھ لیں کہ وہ ملک کا غدار ہے۔ اے مولا اپنے محبوب کے صدقے سے اس ملک پر اپنا فضل و کرم فرمانا۔ یہ تیرا عطیہ کردہ ملک ہے، تیرے محبوب کی عطاؤں کا صدقہ ہے۔ اپنے محبوب کے صدقے سے یا اللہ پاک اس پر اپنا فضل و کرم فرمانا۔ شاہ صاحب کو صحت کاملہ نصیب پانا، صحت و تندرستی زندگی عطا پانا، اور اکریم مشائخ الزام کو برکت نصیب پانا۔ یا اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے سے بھائی محمد قاسم صاحب شاہ صاحب کے جو خادم ہیں ان کو برکت نصیب پانا، اور بالخصوص ARY کی ٹیم اور ARY ٹی وی کی ٹیم کو یا اللہ پاک برکت نصیب پانا۔ حاجی عبداللہ بھوک صاحب کو صحت و تندرستی زندگی عطا فرمانا۔ مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے سے ہمارا آج جہاں آنا مقبول و مقبول پانا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہماری آج کی اس کانفرنس کو شرف عطا فرمانا، ان کے درجات میں بلندی فرمانا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایماں کلی خاتمہ، اگر دعوتم نکنی ورقبول منو دستدا مانی آل رسول، منو دستدا مانی آل رسول، منو دستدا مانی آل رسول۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا محمد۔ میں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اسی طرح ادب سے بیٹھے رہیں۔ ایک دعا قلندر محبت کرتے ہیں پہلے، پھر ان کی دعا کے بعد رحمان صاحب ایک دعا کریں گے اور مختصر دعائیں ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ لنگر کھا کے پھر تشریف لے جائیں۔ مشائخ اور علماء سے گزارش ہے کہ غریب و مسکین ہوں، آپ کی شایان شان تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن 2 لقمے لنگر کے قبول ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا اقبال بلند کرے۔ آپ کی بڑی مہربانی آج مسکین کی دعوت پر تشریف لائے۔ آمین۔ حضور ایک شعر سلام کا ایک شعر سلام کا پڑھ لیں۔ آمین 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 آمین۔ وقد جعلنا وضعنا ورحمة قلوبنا
رأفتك اللهم زين قلوبنا بالمحبة اللهم وفقنا بطاعتك اللهم أكرمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بشفائك اللهم داونا بدعائك اللهم ارنا الامراض الظاهريه والباطنيه اللهم كن وليا في الدنيا والاخره آتنا ولياتنا وخدمة رحمة إنك أنت الولي والتواب اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالم وحبنا من حبك ونبيك العالم ورب خيرنا عبادك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونبي عرشه وصحبه ادب سے کھڑے ہو کے سلام صرف دوشی دعا پہ اجازت جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ان کے مولا کہ ان پہ کرو ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں اور کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللہ کریم میں عاجز مسکین ہوں میرے گھر اتنے بڑے عظیم الشان فضیلت مآب مشائخ تشریف لائے ہوں چھوٹا ان سے تقوی نیکی بھی نہیں لیکن یا اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں علی بادشاہ حسین علی بادشاہ سرکار کے لیے پیر سید لال شاہ صاحب کے آستانے کے محبت نشین تشریف لائے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کی نسبتوں کا ہجوم ہوا ہے بارش بھی ہے عیدگاہ شریف سے محبتیں چلی ہیں یا اللہ پیر شمس الدین شاہ صاحب مفتی اقبال صاحب علامہ طاہر تبسم صاحب محترم قاری رفیق صاحب نعت خان اور قاری یونس صاحب پی آر وائی کا عملہ یا اللہ سب کے لیے دعا ہوں آج کے دن حضور کی زلفوں کے صدقے ان کو وہ عزتیں دے کہ پہلی عزتوں سے بھی یہ 100 چند ہو جائے آمین 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 یا اللہ نے وقت دیا ہے کرم کیا ہے یا اللہ کرم کر ان سے ہم سے میرے سننے والوں سے دین کا کام لے لے اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجوں میں اضافہ فرما ان کے درجوں میں اضافہ فرما